بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ ضلع ہما فیروز، آج ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حق شفا پہ۔ حق شفا یعنی رائٹ آف پریمپشن۔ شفا کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں شخص نے زمین سیل کر دی یا سیل کرنے جا رہا تھا اور فلاں شخص نے اس شفا کر دیا۔ یہ بہت ٹیکنیکل ٹرم ہے، یہ انگلش لا سے نہیں آیا بلکہ یہ پیورلی اسلامک لا ہے۔ بر صغیر میں یہ بہت پاپولر ہے، بلکہ اب نان مسلمز بھی اسے یوز کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کو شفا کا حق حاصل ہے۔ اسے حدیث کی دوسری کتب جیسے جامع اور ترمذی میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ شفا کا حق پڑوسی کو اس لیے دیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی پراپرٹی یا کھیت وغیرہ سیل کر رہا ہے تو اس کے پڑوسی کو یہ پرائیورٹی حاصل ہوگی کہ وہ اس کی یہ پراپرٹی خرید سکے، نہ کہ کوئی آؤٹ سائڈر، تاکہ پڑوسی کو کوئی نقصان نہ ہو، اس کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر ہمسائے کی پیئنگ کیپیسٹی ہے، یہ بات یاد رکھنے کی قابل ہے، اس میں یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کے ہمسائے کی پیئنگ کیپیسٹی ہے اور یا آپ کے کسی بلڈ ریلیشن کی اور وہ آپ کی پراپرٹی خریدنے میں انٹرسٹڈ ہوں، تو آپ کسی آؤٹ سائڈر کو نہیں بیچ سکتے۔ اگر آپ آؤٹ سائڈر کو سیل کریں گے ادر دین دوز، تو جس کا حق اس کے اوپر لا نے اور اسلام نے اسٹیبلش کیا ہے، وہ آپ کو شفا کر سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ غیر منقولہ یعنی اموویبل پراپرٹی کے لیے ہوتا ہے، موویبل پراپرٹی کے لیے نہیں۔ اور یہ کمرشل پراپرٹی پہ بھی اس کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ بازار وغیرہ میں ایسی کوئی پرائیویسی کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور زیادہ تر یہ زرعی زمین کے لیے ایکسرسائز کیا جاتا ہے۔ یہ لا ہر صوبے کا اپنا اپنا ہے۔ قانون کی نظر میں 3 طرح کے لوگ شفا کا حق رکھتے ہیں۔ نمبر 1، شفا شریک یعنی کو شیئرر، یہ بلڈ ریلیشن کی بیسس پہ ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے اگر 2 بھائی ایک پراپرٹی شیئر کرتے ہیں اور یہ پراپرٹی ان دونوں بھائیوں میں تقسیم ہو گئی، تو یہ بلڈ ریلیشن کی بیسس پہ ہے کہ اگر ایک بھائی مطلب فرسٹ والا کو شیئرر اپنی پراپرٹی سیل کرنا چاہے تو سیکنڈ کو شیئرر کو اسے پریفر کرنا چاہیے آن بیسس آف بلڈ ریلیشن، ادر دین کہ وہ کسی آؤٹ سائڈر کو اپنی پراپرٹی سیل آؤٹ کرے۔ اگر وہ کسی آؤٹ سائڈر کو اپنی پراپرٹی سیل آؤٹ کر دیتا ہے تو سیکنڈ کو شیئرر اس پہ بلڈ ریلیشن کی بیسس پہ شفا کا حق رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ اس بیسس پہ ہے کہ ان دونوں کا کھاتا سیم ہے۔ نمبر 2، دوسری ٹائپ کا جو شفا ہے وہ ہے شفا خلید۔ یہ کس بیسس پہ ہوگا؟ تو یہ اس بیسس پہ ہے کہ اگر کمبائنڈ پراپرٹی کا یا فیملی پراپرٹی کا ایگریکلچرل لینڈ کا راستہ سیم ہے یا پانی کا کھالا ایک ہی ہے، تو یہ اس بیسس پہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور نمبر 3 پہ جو شفا کی ٹائپ ہے وہ ہے شفا جار، یعنی آن بیسس آف ایڈجیسنس، یعنی ایڈجیسنٹ ہونا مطلب قربت کی بیسس پہ۔ جیسے اگر ان کی پراپرٹی کی باؤنڈریز سیم ہے، چاہے وہ آپ اس میں رشتہ دار نہ بھی ہوں، ٹھیک ہے، اب اس میں جو میں نے آپ کو شفا کی 3 کیٹیگریز بتائیں، فرسٹ پہ شفا شریک، پھر شفا خلید اور شفا جار۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 بلڈ ریلیشن کی بیسس پہ، نمبر 2 راستہ یا پانی شیئرنگ کرنے کی بیسس پہ، اور نمبر 3 ایڈجیسنس کی بیسس پہ کہ ان کی پراپرٹیز ایڈجیسنٹ ہیں، مطلب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، مطلب ان کے مفادات مشترکہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شفا کا دعویٰ کرنا اور اس کو پروو کرنا آسان نہیں ہے، اس میں کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں، کچھ ڈیمانڈز ہیں، اور ان ڈیمانڈز کا پورا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ڈیمانڈز پوری نہ ہوں تو آپ شفا نہیں کر سکتے۔ نمبر 1 ہے طلب مواسبت، طلب یعنی ڈیمانڈ۔
اگر اس کو آپ انگلش میں سمجھیں بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ لیگل لینگویج اس طرح کی ہے کہ اسے کوئی آرڈنری پرسن نہیں سمجھ سکتا، میں آپ کی آسانی کے لیے اسے ایکسپلین کروں گی۔ جمپنگ ڈیمانڈ کا مطلب ہے کہ فوراً ڈیمانڈ کا ارائز ہونا، اور ارائز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اسے ایمرج کر کے، اسے ایمفسائز کر کے بتانا کہ یہ میری ڈیمانڈ ارائز ہو گئی ہے، فوراً جمپ ان کرنا۔ اب میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ یہ شفا ہمیشہ پراپرٹی بکنے پہ ہوتا ہے، یہ پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ پراپرٹی بکنے پہ کو شیئرر شفا کا دعویٰ کر سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اور اس میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ فلاں تاریخ، فلاں دن، فلاں جگہ، فلاں سال، فلاں محفل میں پری ایمپٹر نے، ٹھیک ہے، مطلب شفا کرنے والے نے اس چیز کا کو شیئرر سے اظہار کیا تھا کہ وہ یہ پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں وہ اس کو یہ بھی بات ریمائنڈ کرائے گا کہ میں نے آپ کو فلاں سال، فلاں جگہ، فلاں دن گواہان کی موجودگی میں نے اس چیز کی ڈیمانڈ کی کہ میں یہ پراپرٹی خریدنے میں انٹرسٹڈ ہوں، اور آپ یہ پراپرٹی کسی اور کو سیل آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اب مشکل ہو گیا نا اس چیز کو ثابت کرنا، مطلب جمپنگ ڈیمانڈ آپ نے فوراً ہی اس محفل میں کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے پروفس آپ کو رکھنے پڑیں گے اگر آپ پری ایمپشن کا سوٹ فائل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا ہے طلب اشہاد، یعنی جیسے ہی آپ نے طلب مواظبت کی، اس کے 2 مہینے کے اندر اندر آپ نے ریٹن نوٹس بھیجنا ہے کو شیئرر کو کہ میں نے فلاں محفل، فلاں جگہ، فلاں وقت مجھے اس بات کا ادراک ہوا یا مجھے پتا چلا کہ آپ نے یہ پراپرٹی بیچ دی ہے، جبکہ میرا یہ پہلا رائٹ ہے کہ میں یہ پراپرٹی خریدوں، ٹھیک ہے۔ یہ نوٹس آپ کو ریٹن فارم میں رجسٹرڈ پوسٹ کی شکل میں ود ایکنالجمنٹ ڈیو کارڈ لگا کر یہ بھیجنا ہوگا۔ جو ڈاکیا یہ پوسٹ لے کے جائے گا، جب وہ ایکنالجمنٹ ڈیو کا کارڈ اپنے ساتھ لے کے آئے گا واپس، تو یہ ڈاکیا بھی آپ کا گواہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ ہے طلب خصومت۔ اس کے بعد یہ ایک تیسری طلب ہے، مطلب 4 مہینے کے اندر اندر آپ نے سوٹ آف پری ایمپشن دائر کرنا ہے۔ اب 4 مہینے کب سے شروع ہوں گے؟ اب یہ ایک مین کوشچن ہے جس کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، یہ مین پوائنٹ ہے۔ جب بھی کوئی رجسٹری کرواتا ہے، یا اگر رجسٹری نہیں کروائی تو انتقال کرواتا ہے، اس کے 4 مہینے کے اندر اندر، یا اگر پوزیشن ٹرانسفر ہوئی ہے، یا جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ کسی اور موڈ سے پراپرٹی کا انتقال ہوا ہے یا کروایا جا رہا ہے، تو اس عرصے کے اندر اندر اس سب واقعے کے رونما ہونے کے 4 مہینے کے اندر اندر کورٹ میں پری ایمپشن کا دعویٰ ہوگا۔ اور جب آپ کورٹ میں پری ایمپشن کا دعویٰ کریں گے تو کورٹ آپ سے کہے گا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ پراپرٹی کی ویلیو کا 1/3 کورٹ میں سبمٹ کروا دیں۔ اور جب کورٹ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرے تو کورٹ کے ڈیمانڈ کے 30 دن کے اندر اندر آپ کو یہ کورٹ میں پیسے، یعنی کہ پراپرٹی کی ویلیو کا 1/3 جمع کروانا ہوگا۔ کیس کے ڈیسائیڈ ہونے سے پہلے پہلے یہ رقم آپ کورٹ سے نکلوا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پراپرٹی کی ویلیو اب لیٹ سپوز اگر 30 لاکھ ہے تو اس کا 1/3 یعنی 10 لاکھ آپ کو کورٹ میں جمع کروانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر 2 لوگ اس رائٹ کو ایکولی شیئر کر رہے ہوں اور وہ ایکولی اس پراپرٹی کو خریدنا چاہیں، تو دونوں اس 10 لاکھ کا ہاف پورشن جو ہے وہ کورٹ میں ڈپازٹ کروائیں گے، اور وہ جو پراپرٹی ہے جب یہ کورٹ ڈیسائیڈ کر دے گا تو وہ پراپرٹی ان دونوں میں، دونوں کور شیئرز میں برابر تقسیم کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب کوئی پری ایمپٹر کورٹ میں دعویٰ کرے گا تو وہ طلب اشہاد کا نوٹس بھی ساتھ لگائے گا۔ یاد رکھیے گا، جو آپ نے طلب اشہاد کا نوٹس کیا تھا نا، جو آپ نے رجسٹرڈ پوسٹ کے تھرو بھجوایا وتھ ایکنالجمنٹ ڈیو، وہ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، اس کی کاپی ایک اپنے ساتھ رکھنی ہے۔ جب آپ پری ایمپشن کا اس میں طلب خصومت کا آپ دعویٰ دائر کریں گے کورٹ میں، تو یہ آپ اس کے ساتھ
لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر گورنمنٹ کوئی پراپرٹی اس طرح کی خرید لے جسے دو کو شیئرز جوائنٹلی اسے اون کرتے ہوں تو گورنمنٹ کے اوپر آپ شفا کا دعویٰ نہیں کر سکتے، گورنمنٹ اس چیز سے مبرہ ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کو شیئرر شفا سے بچنے کے لیے، اب یہ بات یاد رکھیے گا، یہ پریکٹس نارملی ہماری سوسائٹی میں ہوتی ہے کہ کو شیئرر شفا سے بچنے کے لیے رجسٹری یا اسٹامپ پیپر پہ پراپرٹی کی ویلیو اوور، مطلب اسے اوور ویلیو انٹر کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر جو پریمپشن کا دعویٰ کرنے والا ہے یعنی پریمپٹر، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ پراپرٹی کی ویلیو زیادہ ظاہر کی گئی ہے اسٹامپ پیپر پہ یا رجسٹری پہ، تو وہ اس چیز سے تھوڑے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں اور اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن اس کا بھی حل ہے کہ آپ اس چیز کو بھی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، کیونکہ پراپرٹی کا ریٹ جو ہے وہ ڈی سی ریٹ کے اکارڈنگ طے ہونا ہوتا ہے، کسی کی اپنی ثوابدید نہیں ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کی جو مرضی ویلیو لگوا لے۔ تو اس چیز کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے۔ دوسرا، اوور ویلیو کروانے والے کو نقصان یہ ہے کہ جب وہ اپنی پراپرٹی اسی طرح کی جسے اس نے اوور ویلیو کروا لیا ہے شفا سے بچنے کے لیے، کل کو اگر وہ اپنی پراپرٹی سیل آؤٹ کرتا ہے تو اس کو اس کی سیل پہ ٹیکس بھی زیادہ دینا پڑے گا۔ اس لیے آپ اس طرح کی غلطیاں مت کیا کریں، ٹھیک ہے۔ قانون ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، ان قانون کی باریکیوں کو آپ سمجھیں، آسانیاں بانٹیں تو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آسانیاں عطا فرمائیں۔ یہ میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا کہ شفا سے بچنے کے لیے آپ نے اس طرح کی غلطی نہیں کرنی، اس میں نقصان اسی کا ہوگا جس نے اس کو اوور ویلیو کروا لیا ہے، کیونکہ ٹیکسز آپ کو پتا ہوگا کہ اب اس نئے بجٹ میں 2023-24 کے بجٹ میں گورنمنٹ نے پراپرٹی ٹیکسز میں خاص طور پہ بہت اضافہ کر دیا ہے، نہ صرف فائلرز کے لیے بلکہ نان فائلرز کے لیے تو ٹیکسز اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اگر کسی نے شفا کیا اور اس دوران اس کی وفات ہو گئی تو اس کے جو لیگل ایئرز ہیں وہ اس کو کسی بھی پوائنٹ سے کنٹینیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب پوائنٹس ہیں شفا کے کیس کو پروف کرنے کے لیے، شفا کے دعویٰ کو سکسیسفلی کورٹ میں لے کے چلنے کے لیے۔ اگر آپ یہ ساری ڈیمانڈز پوری کر دیں جو کہ میں نے آپ کو بتائیں، تو پھر اس بات میں کوئی مشکل نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ آپ شفا کا کیس نہیں جیت سکتے۔ قانون اتنا مشکل نہیں ہے، قانون صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ جو پلینٹف ہے، ٹھیک ہے، جو دعوے دار ہے، اس کے پاس اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے تمام ثبوت موجود ہوں۔ اگر آپ کا وکیل اچھا ہے جس کو آپ نے ہائر کیا ہے اپنی سروسز کے لیے، اگر اس کی قانون پہ گرفت ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کی کوگنیزنس آف لا بہت اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ ان سارے پوائنٹس کو دلیل کی صورت میں پیش کر کے آپ کے حق میں اس کیس کو ڈیسائیڈ نہ کروا سکے۔ تو ہمیشہ اپنے جو قانونی ماہر ہیں، آپ کے لیگل ایڈوائزر ہیں، جو آپ کے کاؤنسلر ہیں، ان پہ ٹرسٹ کیجئے، ان سے کوئی بات مت چھپائیے۔ جہاں تک اپنے حقوق کے تحفظ کرنے کی بات ہے، میں ہمیشہ سے آپ سے کہتی ہوں ناظرین کہ اپنے رائٹس کو پہلے پروٹیکٹ کیجئے، کسی بھی لیگل ایڈوائزر سے ایڈوائس طلب کرنے سے پہلے، اپنے کاؤنسل کے پاس آنے سے پہلے آپ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر کے رکھیے۔ تو یقین کیجئے کہ آپ کوئی بھی ایسا کیس نہیں، اگر آپ سچے ہیں اور آپ کے سارے پوائنٹس کلیئر ہیں، آپ کے سارے جو بھی آپ جس بھی چیز کا دعویٰ کرنے جا رہے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ اس کیس کو جیت نہیں سکتے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کو کسی بھی لیگل پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہیلپ چاہیے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو، کوئی بھی قانونی نکتہ ہو، یا آپ کسی پوائنٹ کو سمجھنا چاہتے ہوں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، اور میں اس ایشو سے ریلیٹڈ آپ کے لیے ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔